السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو پہلے 3 سالوں میں جن پاک نفوس کو قبول حق کی سعادت نصیب ہوئی ان میں ایک ایسے مستقیم الفطرت نوجوان بھی تھے جن کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا۔ ایک دن بنو سہم کے ایک مشرک عوف بن صبرہ نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ نوجوان جوش غضب سے بے قرار ہو گئے۔ پاس ہی اونٹ کے کلے کی ایک ہڈی پڑی تھی، اسے اٹھا کر عوف بن صبرہ پر پل پڑے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ تو اس کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس کی جان بچا دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھنے والے یہ نوجوان، جن کے جوش ایمان نے انہیں ہر خطرے سے بے خوف کر دیا تھا اور جو حرمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت طلیب بن عمیر تھے۔ سیدنا حضرت ابو عدی طلیب بن عمیر کا تعلق بنی عبد بن قصا سے تھا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں بیان کیا ہے کہ بعثت نبوی کے اوائل میں حضرت طلیب رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں توحید کی آواز پڑی تو انہوں نے اس پر بلا تامل لبیک کہا، لیکن ان کی والدہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ متامل رہیں۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اماں جان، میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اختیار کر لی ہے، اور آپ کے بھائی حمزہ نے بھی، اب آپ کو اسلام قبول کرنے میں کیا عذر ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں یہ انتظار کر رہی ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں۔ حضرت طلیب نے عرض کیا، اماں جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عروہ نے فوراً کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑھاپے کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں زبانی امداد سے کام لیتیں، یعنی کہتی سنتی تھیں، اور اپنے بیٹے کو آپ کی اطاعت اور امداد پر آمادہ کرتی رہتی تھیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد مشربہ ایمان ہوئیں، لیکن دوسرے ارباب سیر کی روایات کے مطابق حضرت طلیب اور حضرت عروہ دونوں نے بعثت نبوی کے 30ویں اور 36ویں مہینوں کے درمیان کسی وقت اسلام قبول کیا۔ اس وقت حضور دار ارقم میں تشریف لے جا چکے تھے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طلیب بن عمیر دار ارقم میں اسلام لائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ عروہ بنت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور اللہ پر ایمان لے آیا، جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اور اس کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہارے لیے اپنے ماموزاد بھائی کی امداد و اعانت کرنا بڑی اچھی بات ہے اور حق کی ادائیگی ہے۔ اگر ہم عورتوں میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اور مدافعت کرتے۔ طلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اماں جان، پھر آپ کو اسلام لانے سے کیا چیز روکتی ہے؟
حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند کے سوال کے جواب میں فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا اور دولت ایمان سے بہرہ ور ہو گئیں۔ حضرت طلیب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ انہوں نے عوف بن صبرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ناروا الفاظ بکنے کی بنا پر زخمی کیا تو لوگوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی شکایت کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہی نہیں تھے بلکہ آقا و مولا بھی تھے۔ وہ طلیب کا کارنامہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور شکایت کرنے والوں کو جواب دیا۔ طلیب نے اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کی اور اس کے خون اور اس کے مال کی غمخواری کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ بعض اشقیاء قریش نے ابو عزیز بن وارمی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موقع پا کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدوکوب کرے۔ حضرت طلیب کے کان میں کسی ذریعے سے مشرکین کے اس ناپاک منصوبے کی بنک پڑ گئی۔ وہ غیرت دینی سے شعلہ جوالہ بن گئے، فوراً ابو عزیز کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ مل گیا تو انہوں نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ علامہ بلازری کا بیان ہے کہ جس زمانے میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کر رکھا تھا، ابو لہب نے چند مسلمانوں کو محبوس کر دیا۔ حضرت طلیب کو خبر ہوئی تو وہ ماموں یعنی ابو لہب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ان بے کس مظلوموں کو رہا کر دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے خون کے رشتوں کو اپنے رشتہ ایمانی پر قربان کر دیا تھا۔ جب حضرت طلیب کی منت سماجت کے باوجود ابو لہب مظلوم مسلمانوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا تو انہوں نے اس کی بری طرح پٹائی کر دی۔ اس پر مشرکین نے ان کو پکڑ کر باندھ دیا۔ آخر ابو لہب ہی نے جا کر ان کو چھڑایا اور اپنی بہن حضرت عروہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین اور سعید ترین دن وہی ہے جس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ جب مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت طلیب بھی دوسری ہجرت حبشہ میں ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ کئی سال وہاں غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد وہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عبداللہ بن سلمہ عجلانی کے مہمان ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد کفر و حق کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت طلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر اصحاب بدر میں سے ایک ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور ابو معشر نے ان کا نام بدری صحابہ کی فہرست میں درج نہیں کیا، لیکن واقدی ابن مندہ اور حافظ ابن عبد البر نے ان کے بدری ہونے کا ذکر کیا ہے۔ بدر کے بعد حضرت طلیب کے مشاغل اور سرگرمیوں کے بارے میں تمام ارباب سیر خاموش ہیں۔ البتہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جہاد شام پر جانے والے مجاہدین میں شامل تھے اور جنگ اخبادین میں داد شجاعت دیتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال سے کچھ اوپر تھی۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔